اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزارع کے احکام۔ مزارع کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کا مالک کاشتکار مزارع سے معاہدہ کر کے اپنی زمین اس کے اختیار میں دے دے تاکہ وہ اس میں کاشتکاری کرے اور پیداوار کا کچھ حصہ مالک کو دے۔ مزارع کی چند شرائطیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زمین کا مالک کاشتکار سے کہے کہ میں نے زمین تمہیں کھیتی باڑی کے لیے دی ہے، اور کاشتکار بھی کہے کہ میں نے قبول کی ہے، یا بغیر اس کے کہ زبانی کچھ کہیں، مالک کاشتکار کو کھیتی باڑی کے ارادے سے زمین دے دے اور کاشتکار قبول کر لے۔ نمبر 2، زمین کا مالک اور کاشتکار دونوں بالغ اور عاقل ہوں اور بٹائی کا معاہدہ اپنے ارادے اور اختیار سے کریں، اور اس طرح ضروری ہے کہ مالک دیوالیہ نہ ہو۔ لیکن اگر کاشتکار دیوالیہ ہو اور اس کا مزارع کرنا ان کا اموال میں تصرف نہ کہلائے جن میں سے اسے تصرف کرنا ممنوع ہے، تو ایسی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ نمبر 3، مالک اور کاشتکار میں سے ہر ایک زمین کی پیداوار میں سے کچھ حصہ مثلاً نصف یا 1/3 وغیرہ لے لے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی اپنے لیے کوئی حصہ مقرر نہ کرے، یا مثلاً مالک کہے کہ اس زمین میں کھیتی باڑی کرو اور جو تمہارا جی چاہے مجھے دے دینا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر پیداوار کی ایک معین مقدار مثلاً 10 من کاشتکار یا مالک کے لیے مقرر کر دی جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ احتیاط کی بنا پر ہر ایک کا حصہ زمین کی پوری پیداوار میں مشترک ہے، اور اگر وہ چاہیں تو اس میں اپنی مرضی کے مطابق شرط نامہ لکھ سکتے ہیں۔ جتنی مدت کے لیے زمین کاشتکار کے قبضے میں رہنی چاہیے اسے معین کر دیں، اور ضروری ہے کہ وہ مدت اتنی ہو کہ اس مدت میں پیداوار حاصل ہونا ممکن ہو، اور اگر مدت کی ابتدا ایک مخصوص دن اور مدت کا اختتام پیداوار ملنے کو مقرر کر دیں تو کافی ہے۔ زمین قابل کاشت ہو اور اگر اس میں ابھی کاشت کرنا ممکن نہ ہو لیکن ایسا کام کیا جا سکتا ہو جس سے کاشت ممکن ہو جائے تو مزارع صحیح ہے۔ کاشتکار جو چیز کاشت کرنا چاہے ضروری ہے کہ اس کو معین کر دیا جائے۔ مثلاً معین کرے کہ چاول ہے اور گیہوں، اور اگر چاول ہے تو کون سی قسم کا چاول ہے، لیکن اگر کسی مخصوص چیز کی کاشت پیش نظر نہ ہو تو اس کا معین کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مخصوص چیز پیش نظر ہو اور اس کا علم ہو تو لازم نہیں ہے کہ اس کی وضاحت بھی کرے۔ مالک زمین کو معین کر دے۔ یہ شرط اس صورت میں ہے جبکہ مالک کے پاس زمین کے چند قطعات ہوں اور ان قطعات کے علاوہ بھی اس میں کاشتکاری ہو، لیکن اگر ان میں کوئی فرق نہ ہو تو زمین کو معین کرنا لازمی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مالک کاشتکار سے کہے کہ زمین کے ان قطعات میں سے کسی ایک میں کھیتی باڑی کرو اور اس قطع کو معین نہ کرے تو مزارع صحیح ہے۔ جو خرچ ان میں سے ہر ایک کو کرنا ضروری ہوا اسے معین کرے، لیکن جو خرچ ہر ایک کو کرنا ضروری ہے اگر اس کا علم ہو تو پھر اس کی وضاحت کرنا لازم نہیں۔ مالک کا کاشتکار طے کرے کہ پیداوار کی کچھ مقدار ایک کی ہوگی اور جو باقی بچے گا اسے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، تو مزارع باطل ہے اگرچہ انہیں علم ہو کہ اس مقدار کو علیحدہ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ باقی بچ جائے گا۔ ہاں،
اگر وہ آپس میں یہ طے کر لیں کہ بیج کی جو مقدار کاشت کی گئی ہے یا ٹیکس کی جو مقدار حکومت لیتی ہے وہ پیداوار سے نکالی جائے گی اور جو باقی بچے گا اسے دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، مظاہرہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ زمین میں سے کھیتی باڑی کرنا ممکن نہ ہو، مثلا زمین کا پانی بند ہو جائے تو مظاہرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کاشتکار بلا وجہ کھیتی باڑی نہ کرے تو اگر زمین اس کے تصرف میں رہی ہو اور مالک کا اس سے کوئی تصرف نہ رہا ہو تو ضروری ہے کہ عام شرح کے حساب سے اس مدت کا کرایہ مالک کو دے۔ زمین کا مالک اور کاشتکار ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر مظاہرے کا معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتے، لیکن اگر مظاہرے کے معاہدے کے سلسلے میں انہوں نے شرط طے کی ہو کہ ان میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو معاملہ فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا تو جو معاہدہ انہوں نے کر رکھا ہو اس کے مطابق معاملہ فسخ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان دونوں میں سے ایک فریق طے شدہ شرائط کے خلاف عمل کرے تو دوسرا فریق معاہدہ فسخ کر سکتا ہے۔ اگر مظاہرے کے معاہدے کے بعد مالک یا کاشتکار مر جائے تو مظاہرہ منسوخ نہیں ہو جاتا بلکہ ان کے وارث ان کی جگہ لیتے ہیں، لیکن اگر کاشتکار مر جائے اور انہوں نے مظاہرے میں یہ شرط رکھی تھی کہ کاشتکار خود کاشت کرے گا تو مظاہرہ منسوخ ہو جاتا ہے، لیکن اگر جو کام انہوں نے مظاہرے میں کے ذمے تھے وہ مکمل ہو گئے ہوں تو اس صورت میں مظاہرہ منسوخ نہیں ہوتا اور اس کا حصہ اس کے ورثاء کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ مظاہرہ ختم ہونے تک فصل اس کی زمین میں کھڑی رہے۔ اگر کاشت کے بعد پتہ چلے کہ مظاہرہ باطل تھا اور اگر جو بیج ڈالا گیا ہو وہ مالک کا مال ہو تو جو فصل ہاتھ آئے گی وہ بھی اس کا مال ہوگی، اور ضروری ہے کہ کاشتکاری کی اجرت اور جو کچھ اس نے خرچ کیا ہو اور کاشتکاری کے مملوکہ جن بیلوں اور دوسرے جانوروں نے زمین پر کام کیا ہو ان کا کرایہ کاشتکار کو دینا ہوگا، اور اگر بیج کا کاشتکار کا مال ہو تو فصل بھی اسی کا مال ہے، اور ضروری ہے کہ زمین کا کرایہ اور کچھ حصہ مالک نے خرچ کیا ہے اور ان بیلوں اور دوسرے جانوروں کا کرایہ جو مالک کا مال ہوں اور جنہوں نے اس زراعت پر کام کیا ہو مالک کو دے، اور دونوں صورتوں میں عام طور پر جو حق بنتا ہے اگر اس کی مقدار طے شدہ مقدار سے زیادہ ہو اور دوسرے فریق کو اس کا علم ہو تو زیادہ مقدار دینا واجب نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔